میں آپ کے اور خصوصی مقرر ان کے بیچ میں حائل نہ رہتے ہوئے جناب ارشد خان صاحب اسلامک ریسرچ سینٹر کے سیکریٹری ان کو مدعو کرتا ہوں کہ مختصر تعارف اسلامک ریسرچ سینٹر اور جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا پیش کریں۔ جناب ارشد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ مجھے اسلامک ریسرچ سینٹر اور جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا تعارف رکھنے کے لیے یہاں پر مدعو کیا گیا ہے، میں مختصر سا آپ کے سامنے اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف رکھنا چاہوں گا۔ اسلامک ریسرچ سینٹر اورنگ آباد، اس کا قیام سن 2001 میں آیا ہے۔ اس کے بانی اور صدر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہے، جو آپ کے سامنے ابھی بیان دیں گے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کے مختلف شعبے ہیں، جیسے یوتھ ونگ، لیڈیز ونگ، اسی طرح پروفیشنل ونگ، اور ان تمام ونگز کے ساتھ ساتھ جو ہے خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہے کہ تعلیمی میدان میں یعنی بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بھی توجہ دی جائے، اس کے تعلق سے پروگرامز رکھے جائیں، اور الحمدللہ ان 14 سالوں میں اسلامک ریسرچ سینٹر نے بہت سارے تعلیم سے متعلق پروگرامز ارینج کیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ آپ نے اس شعبے میں کافی محنت کی اور کافی جد و جہد کی کہ اس کا اثر یہ ہوا صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ملک سے جیسے سعودی عرب اور UAE جیسے بڑے بڑے ممالک نے بھی ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو اسی عنوان پر بیان دینے کے لیے جو ہے مدعو کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے شہر آپ کے اس خلد آباد میں یہ جو ہے توفیق ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہوا کہ جو شخصیت کو ان بڑے بڑے ملکوں میں اس عنوان پر بولنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، آج وہ آپ کے سامنے اس موضوع پر جو ہے بیان دیں گے۔ مختصر سا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ الحمدللہ آپ نے جو ہے BSc کمپیوٹر مکمل کیا، اس کے بعد ماسٹر ان کمپیوٹر ایپلیکیشن، اور اس کے بعد آپ نے LLB بھی مکمل کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مختلف سرٹیفیکیشن کورسز آپ نے جو ہے مکمل کیے۔ آپ پیشے سے ایک تاجر ہیں، لیکن اپنا اکثر اور زیادہ تر وقت جو ہے اسی جو ہے فیلڈ میں گزارتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے تعلیم کے لیے ابھارا جائے، معاشرے میں ہونے والی برائیوں کے حل کیسے ڈھونڈے جائیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ باتیں امت کے اندر رکھی جائے جس سے ہمارے اندر میں جو برائیاں پھیل رہی ہے، جو پنپ رہی ہے، وہ دور ہو سکے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب واپس جو ہے عبدالرشید صاحب کو اس پروگرام کی جو ہے دوڑ سنبھالنے کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ عبدالرشید صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سیکریٹری ارشد خان صاحب۔ اب میں آپ کے اور مقرر کے بیچ میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے ان کو مدعو کرتا ہوں۔ خطاب عام بعنوان اولاد کی تربیت، جناب ایڈوکیٹ فیض سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، وقال علی کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اما بعد، اسٹیج پر موجود تمام مہمانان اور میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ عزیز جس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا،
وہ ہے اولاد کی تربیت۔ ظاہر سی بات ہے میرا عنوان ہوگا اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کیسی کریں، چونکہ چائلڈ ڈیولپمنٹ، اولاد کی تربیت، اس کے ایجوکیشن کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں، اور میں مختلف مرحلوں پر بات کرتا ہوں، کبھی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چائلڈ ڈیولپمنٹ کیسا ہو، بچے کی تعلیم تربیت کا کیا معاملہ ہو، کبھی دینی نقطہ نظر سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج جو میرا اس تقریر کا عنوان ہوگا وہ دینی نقطہ نظر سے بچوں کی تعلیم تربیت یا ان کی تربیت ہم کیسے کریں، جس میں انشاءاللہ عزیز تعلیم کا مرحلہ بھی آئے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بات ہم جان لیں کہ اولاد جو ہے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ جسے نہیں دیتا ہے اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جسے دیتا ہے اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ جس کو اولاد دے دیتا ہے اس کی آزمائش اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جس کو اولاد نہیں دیتا۔ اس بات کو یاد رکھیے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اسلام میں اتنی ہی زیادہ اس نعمت کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، صحیح استعمال ہو تو اس کے فائدے ہیں، غلط ہوں گی تو پوچھ ہوں گی۔ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، صحیح استعمال ہو تو اس کے فائدے ہوں گے، غلط ہوں گی تو اس کی پوچھ ہوں گی۔ اسی طرح اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر صحیح سے اس کی تعلیم تربیت کا نظم نہیں کیا، اسے جو ہے مؤدب نہیں بنایا، اسے صحیح اسلام نہیں سکھایا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں بنایا، تو یقیناً یہ اولاد پکڑ کا باعث بن جائیں گے آخرت میں۔ اور یہی اولاد اگر اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کی گئی تو مرنے کے بعد والدین کے لیے ثواب جاریہ بھی بن جائیں گی، اور دوسرے الفاظ میں یہی اولاد اگر تربیت درست نہ کی گئی تو عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے، اگر ہماری غلط تربیت کی وجہ سے وہ بگڑی ہے تو۔ اس بات کو ہم جان لیں، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ تو اولاد کی تربیت یہ بڑا اہم جو ہے مرحلہ ہے، یہ بڑی اہم ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے جو ہے انسانوں پہ جو ہے رکھی ہے۔ اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، ویسا دھیان نہیں دیا جا رہا، ویسی غور و فکر نہیں کیا جا رہا، ویسی محنت نہیں کی جا رہی کہ اولاد کی صحیح تربیت ہو، اس کے نتیجے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد جو ہے والدین کو جو ہے جواب دیتی ہے، ان کو دھمکاتی ہے، ان کو اللہ رحم کرے کبھی کبھار واقعات سامنے آئے کہ مارتی ہے، زندگی میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد جو ملنے والا زندگی میں دے کر جاؤ، وراثت تقسیم کر دو۔ لڑکیاں جو ہے بھاگ کر نکاح کر رہی ہے، لڑکی بھگا کر نکاح کر رہے ہیں، اور حالات اس سے بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کہ ایک واقعہ سہارا سمے کے اندر جو ہے چھپا تھا نیوز کے اندر، کہ ایک شخص اپنی ماں کا وظیفہ لینے ایک بینک میں جایا کرتا تھا، اور کئی زمانے سے اس کی ماں بینک نہیں آئی تھی۔ بینک کے مینیجر نے ایک مرتبہ کہا کہ بہت زمانہ ہو گیا، بوڑھے لوگوں کے انگوٹھے پر ہم پیسہ تو دے دیتے ہیں، لیکن کبھی لا کر زیارت تو کراؤ، ملاؤ تو صحیح ایک بار کی والدہ کیا معاملہ ہے۔ انگوٹھے پر تو دے دیتے ہیں ہم پیسہ، لیکن کبھی لاؤ تو صحیح۔ اس شخص نے کہا جناب اگر پیسہ دینا ہے تو دیجیے ورنہ میں نہیں لاؤں گا۔ مینیجر کو شک ہوا کیا معاملہ ہے، اتنے دن سے تو آ کر لے رہا تھا، جب بولا ماں کو لاؤ تو کہتا ہے کہ دینا ہے تو دیجیے ورنہ مت دیجیے۔ مینیجر نے پولیس کمپلین کر دی اور پولیس سے کہا کہ مجھے کوئی شک ہو رہا ہے اس نے کچھ گڑبڑ کی اور یہ وظیفہ لے رہا تھا اپنی ماں کا غلط طریقے سے۔ پولیس اس کے گھر پر پہنچ گئی، جب گھر پر پہنچی تو پتہ چلا، معلومات جب لی گئی تو اس کو ماں کو مرے عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہاں کر وظیفہ برابر لے رہا تھا۔ جب تحقیق کی گئی یہ تو ٹھیک ہے ماں کو مرے عرصہ گزر چکا تھا، انگوٹھے کا نشان کہاں سے لاتا تھا؟ جس انگوٹھے کے نشان سے وہ پیسہ نکالتا تھا وہ کہاں سے لاتا تھا؟ تو پتہ چلا جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اللہ رحم کرے اس نے انگوٹھا کاٹ کے رکھ لیا تھا، اور وہ لے کر وہ انگوٹھا مار دیا کرتا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کتنے پیسے نکالتا تھا ہر ماہ وہ اپنے مری ہوئی ماں کے کٹے ہوئے انگوٹھے سے؟ صرف 400 روپیہ۔ تو اولاد کی تعلیم بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ورنہ واقعات اس سے بھی سنگین اور اس سے بھی بدتر ہے۔ ہم اگر ان کی صحیح تعلیم تربیت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں دنیا اور آخرت میں بھگتنا، اس بات کو ہم سمجھ لیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے کہ کیسے ان کی تعلیم تربیت کا معاملہ کرے اور کیسے ان کو اسلامی شریعت کے مطابق پروان چڑھائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ورنہ والدین کو، بوڑھے والدین کو بچے ایسے ایسے طریقوں سے رسوا کر رہے، اپنی جوانی میں ناراض کر رہے ہیں، پریشان کر رہے، تکلیفیں دے رہے ہیں، جس کو میں بیان کروں گا تو بہرحال ہم اس کے افسوس میں ہی وقت گزار دیں گے اور اسی کو سننے میں وقت چلا جائے گا۔ تو اولاد ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو مجھے اور آپ کو ادا کرنا، یاد رکھیے، ورنہ اس کا نتیجہ بہت سنگین ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب کی کسی بات کو نہیں جھٹلاتے، جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے اس چیز کو کر گزرتے ہیں. تو میرے لیے اور آپ کے لیے فرض اور ضروری ہے اپنے ماتحت لوگوں کی، بیوی اور بچوں کی ہم اصلاح کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کا نظم کریں. یاد رکھیے، اور ان کو اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کے مطابق پروان چڑھائے. یاد رکھیے، ورنہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے انسان کیوں جیتا ہے. اگر میں سوال کروں اس انسان سے جس کی شادی ہو، اگر اسے بچے ہیں، میں پوچھوں کیوں جیتے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے بس ان کی صورت دیکھ کر جیتے ہیں، اب کوئی مقصد نہیں جینے کا. اور میں یہ سوال کروں اگر یہی بگڑ جائے تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہوا آپ کے اور میرے. اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکے اور وہ بگڑ جائے تو پھر کیا فائدہ ہمارا رہنے کا. تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اس کو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر لینا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس چیز کا اعلان کیا اور کہا الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ، میری بات غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھوں گی. پس امام سے، لیڈر سے، خلیفہ سے، قاضی سے اس کے ماتحت رعایا کی پوچھوں گی، گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھوں گی، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی پوچھوں گی، غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی. خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھوں گی. اور انسانی سماج میں 4 ہی طبقے ہوتے ہیں، لیڈرشپ، گھر کا ذمہ دار، عورت اور غلام، کام کاج جو ہم کرتے ہیں. بس 4 طبقوں سے کہا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھوں گی. تو والدین ہونے کے ناطے، ماں باپ ہونے کے ناطے، سرپرست، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اگر یتیم بھی، تو سرپرست ہونے کے ناطے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ اولاد کی تربیت ہم اسلام کے مطابق کریں. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ جب کسی کو رعیت ماتحت لوگ دیتا ہے اور وہ ان کی جو ہے نصیحت نہیں کر کے، تعلیم تربیت نہیں کر کے، صحیح سے نگرانی نہیں کرنے سے اگر وہ بگڑ جاتی ہے تو ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہوں گی. کون سا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا؟ جس کو اللہ ماتحت بیوی بچے دے اور ان کی صحیح تعلیم نہ کرے، تربیت نہ کرے، نصیحت نہ کرے، مؤدب نہ بنائے، جس کی وجہ سے بچے بگڑ جائے تو روز قیامت ایسا شخص جنت میں نہیں جائیں گا. تو وہ اولاد اگر جنت میں جانے کی وجہ ہے تو جنت سے محرومی کی، جنت میں نہ جانے کی وجہ بھی بن سکتی ہے. اس بات کو ہم یاد رکھ لیں، اس بات کو ہم سمجھ لیں، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اور جو ہے اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو اس کے فائدے بھی بڑے ہیں. اگر مالی کھیت پر محنت کرے تو اس باغ میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اس باغ میں پھلدار درخت لگتے ہیں، اس باغ میں خوشبودار اور پھولدار درخت لگتے ہیں. جس باغ پہ مالی محنت نہیں کرتا وہاں کاٹے دار جھاڑ اگتے ہیں، وہاں سانپ اور بچھو پیدا ہوتے ہیں، وہاں برائی آ جاتی ہے. تو اگر کوئی والدین یہ سوچے کہ میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے تو اس بچے کی بچپن میں ایسی تربیت کیجیے کہ ہاں واقعی میں وہ آپ کی بڑھاپے میں سہارا بنے، ورنہ وہ آپ کو اولڈ ایج ہوم کے سہارے چھوڑ کر آ جاتا ہے. پھر بوڑھا گھر جہاں لے جا کر بوڑھے ماں باپ کو جس کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ کا ہو گیا، آپ نے ہم سے جو کرنا تھا کر لیا، لہذا اب آپ کا وقت ختم ہوا، چلے جائیے. ہم تو اگر ہم امید کرتے ہمارے بچے ہمارا ادب کرے، احترام کرے، ہم پر خرچ کرے، ہماری بیماری میں ہمارا علاج کرے، بڑھاپے کا سہارا بنے، تو پھر ویسی محنت کرنا ہوں گی اس مالی کو کہ اس باغ کو ایسا سجانا ہوگا کہ جب ہمارے ریٹائرمنٹ کا وقت آئے تو یہ بچے ہمارا خیال کرنے لگے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان کا خیال رکھے، صحیح سے اسلامی تعلیم اور تربیت انہیں دے. یاد رکھیے. اور تعلیم تربیت کے، بچوں کی اولاد کی صحیح تربیت کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ والدین اگر بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیے. اور اس کا اجر و ثواب جو ہے والدین کی نیکیوں کا بچوں کو بھی ملتا ہے، یاد رکھیے. اگر آپ ایک بچے کی صحیح تربیت کرتے ہیں اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث آتی ہے. تو اس میں سے ایک بات بتائی اور فرمایا اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد دعا کرے ان کے لیے. ایک روایت میں یوں فرمایا اور کہا کہ جنت میں ایک والد کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. جنت میں ایک والد کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا، میرا نام عمل تو بند ہو چکا ہے. تو تب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ تیرا ایک نیک بیٹا ہے جو تیرے لیے دعا کرتا ہے، اس کے وجہ سے تیرے درجے یہاں بلند ہوتے جا رہے ہیں.
تو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے دنیاوی فائدے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے اخروی مرنے کے بعد آخر کے فائدے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر ان کی تربیت صحیح سے نہ ہوئی تو اس کے ویسے ہی جو ہے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اب آئیے، اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں ایک سائیکل کی شکل میں رکھوں گا، ایک دائرہ بناؤں گا جس کی شروعات اور خاتمہ ایک ہی جگہ پہ آ کر ہو جائیں گا۔ شروعات مجھ سے ہوں گی کہ میں کہاں سے اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر کروں، اور وہاں تک ہم جائیں گے جہاں تک لے جا کے بچوں کو چھوڑ دینا ہے، اور وہ وہی مرحلہ ہوگا جہاں سے میں نے شروعات کی تھی۔ تو ایک سائیکل دیکھیں گے ہم جس کی شروعات نکاح سے ہوں گی اور نکاح پہ ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے اولاد کی تربیت کو عنوان اور بات نکاح کی ہو رہی ہے، ہاں، اسی لیے اس کی شروعات یہیں سے ہوں گی، اولاد کی تربیت کی۔ تو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ بچے کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب بچے کی کیسی اصلاح کریں، اسکول میں جانے سے پہلے پوچھتے ماسٹر صاحب بچے کی اصلاح کیسے کریں، ہے نا، یا عالم دین کے پاس جا کے پوچھتے میرا بچہ 4-5 سال کا ہو گیا کیا کروں؟ تو یاد رکھیں جو لوگ 4-5 سال میں سوچتے ہیں نا، بہت دیر کر چکے تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک عالم دین کے پاس ایک شخص ہے اور کہا شیخ، استاد میرے بڑے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرا بچہ 4-5 سال کا ہو گیا، میں بڑا فکر کر رہا ہوں اس کے تعلق سے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں بڑا فکر مند ہوں اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ تو شیخ نے کہا کیا تیری شادی ہو گئی؟ تو کہا شیخ شادی ہوگی، بچہ ہو گیا۔ تو کہا اب تو بہت لیٹ کر دیا تو نے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ اس کے ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، سلیکشن آف مدر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا پوائنٹ میرا جو آج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے، یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، اور یہیں سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نکاح سے نکاح تک میرا عنوان چلیں گا آج، کیونکہ پھر لے جا کے اولاد کے بھی نکاح تک ہم کو چھوڑنا ہے، نکاح سے نکاح۔ تو سب سے پہلے اولاد کی تربیت میں جو مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے اس کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرنا ہے۔ اب ہماری بہنیں سوچ رہی ہوں گی ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک لڑکا نکاح کرے گا ایک دیندار لڑکی سے تو آٹومیٹیکلی لڑکی دیندار ہے تو لڑکا دیندار ہوگا تبھی تو سلیکشن کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے میں جب کہہ رہا ہوں بیوی صحیح نیک بیوی کا انتخاب تو نیک شوہر کا بھی یاد رکھیے۔ تو نیک بیوی کے انتخاب سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ اب آپ بیوی کا انتخاب پیسوں کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کریں گے جس میں دینداری شامل نہ ہو۔ اگر دینداری کے ساتھ مالداری، دینداری کے ساتھ خاندان، دینداری کے ساتھ سب کچھ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دینداری غائب، مالداری اور فلاں چیزیں دیکھی جا رہی ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بچے کی تربیت آپ دینی لحاظ ماحول میں کر ہی نہیں سکتے جس کی ماں کا سلیکشن آپ نے دینی بنیاد پر نہیں کیا۔ تو پہلا پوائنٹ جہاں سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے وہ ماں کا انتخاب سلیکشن آف وائف سے ہوتا ہے، سلیکشن آف رائٹ مدر ہوتا ہے کہ بچے کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ سب سے اہم نقطہ، سب سے اہم مرحلہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نیک بیوی کے تعلق سے فرما رکھا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا متاع ہے، جمع کرنے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بہترین چیز اگر کسی نے جمع کی تو المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اس سے بہترین سامان کسی کو نہیں ملا جمع کرنے کا، ہے نا۔ تو سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے لیے اگر آپ فکر مند ہے اور یہ فکر کا نتیجہ آپ یہاں جمع ہوئے، اب ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے بھائی جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کیا کریں؟ تو آپ ہی سے تو مرحلہ چالو ہو رہا ہے۔ اولاد کی فکر اس کی پیدائش سے پہلے چالو ہوتی ہے، جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں گاڑی لینے سے پہلے چلانا سیکھنا چاہیے۔ نکاح ہو رہا ہے تو اس سے پہلے سب چیزیں انسان کو سیکھنا ہے۔ اولاد کی وہ تمنا کرتا ہے پہلے سے اسے جاننا ہے کہ اس کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے، تو نیک ماں کا اس کے لیے انتخاب کرے۔ یاد رکھیے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں ماؤں کا بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ایمان نہیں لائی جس کے نتیجے میں ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، اور انس بن مالک کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایمان لائی جس کے نتیجے میں والد کے نہ کہنے کے، ابو انس کے منع کرنے کے باوجود بھی ننھے انس، چھوٹے انس نے اپنی بات، والدہ کی بات سنتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ یہ ہوتی ماں۔ اسی لیے میں تو اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں بچہ ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے، باپ کے عقیدے پہ ہوتا ہی نہیں۔ اگر سمجھ لیجئے والد یہ کہے کہ دیکھو گھر میں فلاں چیز نہیں ہوں گی، لیکن اگر والدہ وہ چیز کرتی ہے اور والد کے جانے کے بعد بچوں سے کہے بیٹا ابا کو آئے بات بولنا نہیں، اور وہ سب کر لے، جب ابا شام میں گھر پہ آتا ہے کچھ ہوا تو نہیں نا، بچے بولتے ہیں ہاں کچھ نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کی۔ تو بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے، باپ کے نہیں۔ وہ ماں کی طرفداری کرتے اس لیے کہ وہ انہی کے پاس اکثر وقت گزارتے ہیں۔ تو مائیں سب سے پہلے اپنا رول سمجھے، اور نوجوان اپنے لیے نیک بیوی کا، اور اگر ولی ہو چکی لڑکی خود نکاح نہیں اس کا ولی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے نیک داماد کا انتخاب کرے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اولاد کی تربیت، پہلا مرحلہ۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے
جب انسان نکاح کرے تو یہ اولاد کی تربیت کا حصہ ہے، اللہ سے نیک اولاد کی دعا کرے۔ ہمارے پاس جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے، اللہ تم کو چاند جیسا بیٹا دے۔ بیٹی تو ہونا ہی نہیں ہم کو، اور بیٹا بھی ہونا تو چاند جیسا ہونا، سادہ سیدھا بھی نہیں چاہیے، یہ بس زیادہ سے زیادہ ہے۔ جبکہ یہ اولاد کی تربیت کا پارٹ اور حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے تک اولاد کی نعمت اللہ سے مانگی جن کو نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے لے لیجئے، اسی طرح زکریا علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے لے لیجئے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ نے اولاد دی، اپنی اولاد کے نیک اور صالح اور دیندار اور نمازی اور زکاتی ہونے کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، ہم لوگ بھول جاتے، شادی کر لی بس ختم۔ ہمیں چاہیے کہ نکاح کے بعد جب ہم امید کرتے ہیں اولاد کی، خوب دعائیں کیا کرے اللہ سے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، لڑکا ہو لڑکی ہو، صحت مند ہو معذور ہو، کالا ہو گورا ہو، کچھ بھی ہو بس نیک ہو، سب سے بنیادی چیز۔ اور ہمارے پاس دعا چاند جیسا ہو۔ اور میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں اگر واقعی میں اللہ نے چاند جیسا دے دیا اتنا چمکدار تو کون دیکھیں گا اس کا منہ، ایک دم چمچم ٹیوب لائٹ کے چمچیں گا، اور پھر آدھا حصہ دھبے لگا ہوا، چاند میں بھی تو جو دھبے اس میں ہے نا، تو آپ کہیں نہیں وہ تو ایک مثال ہے۔ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں دعا کیجیے اللہ نیک اولاد دے مجھے، لوگ دعا دے اللہ نیک اولاد دے تمہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ نے دوہرایا، کہا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، دعا کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 38 میں فرما کہا، زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے طیب نیک اچھی اولاد عطا فرما۔ یہ دعائیں ہم نے کرنا چاہیے، یاد رکھی۔ آج ہم یہ دعائیں نہیں کرتے، یاد رکھی۔ تو والدین کو چاہیے تڑپ اور شدت کے ساتھ نیک اولاد کی دعا کرے۔ دوسرا سٹیج، تیسرا مرحلہ، تیسرا پوائنٹ اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اسلامی طریقے سے ویلکم استقبال کیا جائے۔ آج اولاد کی پیدائش پر اس کا اسلامی ویلکم ہم نہیں کرتے، استقبال نہیں کرتے، اور ایسے عجیب اور غریب رسومات ہم نے بنا دیے جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور جو سنت سے ثابت رسم ہے، جو طریقہ ہے اولاد کی ویلکم کا، وہ ہے ساتواں، جس کو عقیقہ کہتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ عقیقے سے ایک دن پہلے چھٹی اور اس کے بعد 40ویں دن 40واں چلا کرتے ہیں، لیکن ساتواں جو ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، رہن گروی ہوتا ہے، لہٰذا لڑکے کے لیے 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح کرو۔ تو یہاں رہن کہا، اس کا استقبال کیجئے اسلامی طریقے سے۔ اور اسلامی ویلکم کرنے کا طریقہ ادب بتاؤں میں آپ کو، سب سے پہلے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، سر کے بال صاف کیے جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اور اس سر کے بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی، آج کے زمانے میں اس کا ایکویلنٹ منی پیسہ تقسیم کیا جائے۔ اور صحابہ سے ایک عمل ملتا تھا بچے کے استقبال میں، وہ سر کے بال نکالنے کے بعد دودھ میں زعفران ڈال کر اس کو سر پر لگایا کرتے تھے۔ یہ کام آپ کو اور ہم کو کرنا ہے۔ عقیقہ 7ویں دن، نام رکھنا ہے 7ویں دن، سر کے بال نکالنا ہے 7ویں دن، یہ عمل کرنا، اور بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا رقم تقسیم کرنا ہے۔ یہ 4 سنت سے اور ایک صحابہ سے عمل ملتا ہے۔ سر کے بال نکالنے کے بعد دودھ میں زعفران ملا کر لگاتے تھے۔ کیا ایسا استقبال بچے کا آج ہوتا ہے ہمارے؟ اس کا بہت بڑا اثر بچے پر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کی اسلامی تعلیم اور تربیت میں ضروری ہے کہ اس کا استقبال اسلامی طریقے سے کیا جائے۔ آج ہم اسلامی طریقے سے استقبال نہیں کرتے بچوں کا۔ یقیناً پیدائش کے بعد کان میں اذان وغیرہ وہ سب چیزیں، لیکن رسومات کے اعتبار سے، چونکہ اذان وہ سب دیتے اس لیے میں نے بات نہیں رکھی۔ رسومات جو چیز کرنا ہے وہ یہ ہے سنت، تو ہم لوگ چھٹی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ ہے ثابت، یہ کرنا ہے 7واں۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ آج معاملہ عقیقے کا تو پتہ نہیں زندگی میں کبھی بھی کر رہے ہیں، حالانکہ استطاعت طاقت سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں کرتے۔ نہیں زیادہ لوگوں کو دعوت دیں گے، 2-4 بچے پیدا ہو جائیں گے تو ایک ساتھ دعوت کریں گے، کیا ہے یہ رہن ہے؟ حدیث میں الفاظ ہے جلدی سے جلدی آپ اپنے رہن کو چھڑاتے ہیں نا، تو رہن کہا جا رہا ہے۔ نام رکھیے اچھا سا 7ویں دن اس کا، 7ویں دن سے پہلے بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن 7واں دن اینڈ ہے، الٹیمیٹ ہے کہ رکھ دیا جائے۔ لیکن ہمارے پاس تو نام طے نہیں ہوتا، حالانکہ جب انسان عورت حمل سے ہوتی ہے، ایک خاتون، تو اسے پتہ ہے لڑکا ہے لڑکی دونوں میں سے 2 ہی نام چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، 7 دن نہیں 70 دن گزر گئے، کوئی بول رہا چنو، کوئی بول رہا منو، کوئی بول رہا للو، نام ہی نہیں اس کا۔
نہیں ابھی وہ ہے نانی بول رہے للو، اب دادا بول رہے چنو، دادی بول رہے فلاں، ماموں بول رہے فلاں، اور اسکول میں جا رہا تو جب سوچ کے جانا پڑا اب کیا بولیں گے اسکول میں جا کے، ایک نام، اتنے نام ہے اس کے، ایک اچھا سا نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اولاد پیدا ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا اے ابو ابراہیم، تو آپ نے پہلے سے نام طے کر لیا تھا اپنے بیٹے کا ابراہیم، تو پہلے سے کر سکتے لیکن الٹیمیٹ 7ویں دن تک کرنا ہے۔ 7واں دن چلا گیا، کہاں کر رہے تو اسلامی نام، اور نام کیسے رکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو سب سے محبوب نام کون سے ہے؟ جو اللہ کے خود کے ہیں، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اور دیگر اللہ کے نام، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام۔ اب یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے، نام کے سلیکشن میں بھی ہم جو ہے کیسی کیسی چوائس رکھ رہے ہیں، آپ بہرحال بہتر جانتے ہیں۔ کوئی اگر انسان اپنے بچے کے نام سلمان رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ سلمان فارسی کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ نیت اثر رکھتی ہے، بچے پہ اس جذبات کا اثر پڑتا ہے کہ کس جذبے سے اس کے والدین نے اس کا نام رکھا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس 7ویں دن عقیقہ کیجئے، نام رکھیے، بال نکلوائیے، بالوں کے وزن کے برابر جو ہے روپیہ تقسیم کیجئے، سونا چاندی روپیہ تقسیم کیجئے اور اس کے سر پر جو ہے کیجئے۔ یہ اس کے استقبال کا طریقہ ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ چوتھی چیز جو اس کے مرحلے تربیت میں ہے وہ یہ ہے رضاعت، دودھ پلانا۔ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے فرمانے لگے جو ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور کہا کہ تم اپنے بچے کو دودھ اس طرح مت پلاؤ جس طرح سے جانور دودھ پلاتے ہیں، بلکہ تم اپنے بچے کو اس طرح سے دودھ پلاؤ، محبت سے، شفقت سے، ایثار سے، نرمی سے، ہمدردی سے، اس نیت سے پلاؤ کہ تیرے اس دودھ سے اللہ کی ایک مخلوق پرورش پا رہی ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کی توحید پر چلیں گا، اس کے دین کے کلمے کو بلند کریں گا، تو اس نیت کے ساتھ تم دودھ پلاؤ کہ ایک اللہ کی مخلوق تجھ پر جو ہے پرورش پا رہی ہے۔ جانور بھی تو بچوں کو دودھ پلا دیتے ہیں، اور ماں کا دودھ بچے کے لیے غذائیت بھی ہے، اس کے لیے ہائیجینک پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اور اصل چیز وہ ممتا اور ریلیشن شپ ہوتا ہے جو بچے سے قائم ہوتا ہے، جو ڈبے کے دودھ سے قائم نہیں ہو پاتی۔ مجھے اس عنوان میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں میں عام طور سے الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں عورتیں دودھ نہیں پلاتی اپنے بچوں کو، اس وجہ سے کہیں ہمارا جسم خراب نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک، تو یہ رضاعت بڑا اہم مرحلہ ہے، لیکن اس بات کو ہم سمجھیں اور اس مرحلے میں بھی بچے کی خوب تربیت کریں۔ 5ویں چیز، تربیت جب بچہ بولنے لگے۔ بچہ جب بولنے لگتا ہے، جب تربیت کا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور اسے سب سے پہلے اللہ کا نام بولنا سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بچے کا پہلا کلام انسان کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب بچے کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے؟ بچے تو پیدا ہوتے بولتے نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کا ننھا سا بچہ جب بولتا نہیں ہے وہ ایک خالی ریکارڈر ہے، وہ ہر چیز کو ریکارڈ کرتے رہتا ہے اور اسی چیز کو پہلے بولنے کی کوشش کرتا ہے جس کو آپ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس بچے کو ننھے منھے جو بات نہیں کرتا، مہینے 2 مہینے کا آپ کو کہنا پڑے گا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، بچے کہو لا الہ الا اللہ، بیٹی کہو لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ بچہ کہیں گا لا الہ الا اللہ، چونکہ اپنے ماں باپ کو اسی کی تلقین کرتے ہوئے سنتا ہے۔ اب ہم زیادہ سے زیادہ بچہ جب بولنے لگا تو کیا سکھاتے ہیں؟ ممی بولو۔ بولنا چاہیے، ممی تو بولیں گا ہی نا بعد میں بھی، وہ کیسے نہیں بولیں گا اپنی ماں کو، لیکن اصل ہے لا الہ الا اللہ بعد میں بولا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ شروعات اس کی ہو جائے اللہ کے کلام سے، اس کے لیے محنت کرنا پڑیں گی۔ ممی بولو، دادی بولو، ددا، ارے یہ تو ٹھیک ہے بھائی ممی ڈیڈی، حالت تو یہ ہے کہ بچوں کو ننھے منوں کو گالیاں سکھائی جاتی ہے۔ دیکھو توتلے اس میں کتنی اچھی گالیاں دیتا ہے، پھر بڑا ہو کے جب پھر سیدھی زبان میں گالیاں دیتا ہے تو بولتے گالی کہاں سے سیکھ لیا اس نے؟ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ دیکھو معصوم زبان میں کتے کیسا بولتا، دیکھو، اور وہ بولا توتے، اور وہ کتنے معصوم زبان میں کو بول رہا ہے۔ جب حقیقی زبان میں بولتا ہے تو پھر ہوا نکل جاتی ہے لوگوں کے سامنے، ارے نہیں وہ ذرا ہو گیا کسی سن کے آ گیا ہوں گا۔ تربیت تو لا الہ الا اللہ کہو بچے، لا الہ الا اللہ کہو بیٹی، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو وہ بچہ جو سن رہا ہے ابھی بولتا نہیں ہے، جب بولے گا انشاءاللہ تو پہلے کلام اس کے لا الہ الا اللہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھی اچھی باتیں سکھائیے، اچھے اچھے کلام سکھائیے، اچھی اچھی دعائیں سکھائیے جب وہ بولنے لگتا ہے اور بڑھتا ہے۔ چھٹی چیز بچے کی تربیت کے مرحلے میں وہ یہ، اولاد کے بیچ میں عدل کیجیے، انصاف کیجیے، اولاد کے بیچ میں عدل اور انصاف کیجیے، اس لیے کہ اکثر اولاد کی بگڑنے کی ایک اہم وجہ ہمارے سماج میں وہ یہ ہے، اولاد میں ہم تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، لڑکا اور لڑکی میں فرق کرتے ہیں، لڑکے اور لڑکے میں بھی رنگ کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں
یہ میرا لڑکا ہے، میرا نام روشن کرے گا، یہ میرے کو 2 پیدا ہو گئے لڑکیاں، پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ دیکھو بوجھ میرے اوپر جو ہے پرایا دھن پیدا ہو گئی اور پتہ نہیں اس کے لیے میں پریشان ہوں، جس دن پیدا ہوئے اس دن سے فکر مند ہوں، اور دیکھو میرا نام روشن کرنے والا، نام لینے والا میرا لڑکا فلاں ہے۔ لڑکی اور لڑکے میں فرق کر رہے ہیں آپ، لڑکے اور لڑکے میں بھی فرق کرتے ہیں، یہ میرا گورو، یہ ذرا کم کلر کا کالا ہے میرا یہ۔ تو اولاد اس سے سمجھ جاتی ہے باپ کے اس رویے سے، اور وہ پھر کتنی ہی آپ اچھی تربیت دے نہیں مانتی، اس لیے کہ اس کو آپ تفریق کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک والد نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، ایک صحابی نے، اور چوم کے بٹھا لیا، اور اس کی بیٹی وہاں سے آئی، اس سے نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بھی وہی کر جو تو نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ بیٹی کے ساتھ کیوں الگ سلوک؟ جب تم نے اسے بیٹے کو چوما گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی چومتے اور گود میں بٹھاتے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے ایک بار سوچا کہ نعمان کو میں ایک غلام تحفے میں دیتا ہوں، تو اس زمانے میں غلام خریدے بیچے جاتے تھے۔ نعمان کی جو ہے والدہ بہت ہوشیار عورت تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو گواہ بنا لو اس مسئلے پر، تو تم تحفے میں دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بشیر گئے رضی اللہ عنہ اور کہا اللہ کے رسول میں نعمان میرے بیٹے کو ایک غلام دینا چاہ رہا ہوں، تو میری بیوی نے کہا آپ سے رجوع کرو۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں کیا ایک ہی اولاد ہے؟ نعمان تو کہا نہیں اور بھی ہے، تو کیا تم سب کو دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں میں صرف نعمان کو دے رہا ہوں۔ تو کہا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا، تم اگر سب اولاد کو دیتے تو میں بن جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں انصاف کا حکم دیا۔ آج بہت سی بار لڑکا لڑکی میں انصاف نہیں کرتے، لڑکے لڑکے میں رنگ کے اور تعلیم کی بنیاد پہ فرق کرتے، انصاف کیجئے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ 7ویں چیز، جب بچہ بڑا ہونے لگے اسے اسلامی عقیدہ سکھائے، اسلامی عقیدہ سکھائے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ پر توکل سکھائے، اس کا ایک ہونا بتائے، اور اس پر بھروسہ کیسے کیا جائے بتائے، تقدیر پر ایمان کیسا ہوتا سکھائے۔ آئیے ایک نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کی تھی، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی اور مسند احمد دونوں حدیثوں کو ملا لے تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو چھوٹے تھے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ اونٹ پر سواری کر رہے تھے، 10 باتوں کی تربیت دی اور تعلیم دی۔ آئیے پہلا فرمایا کہا، عبداللہ بن عباس ہی فرماتے اللہ کے رسول کے ساتھ میں بیٹھا سواری پر اور آپ نے مجھ سے کہا اور فرمایا اے پیارے بچے، اے پیارے بچے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو جو حکم اس نے دیا ہے، روزے نماز زکوٰۃ اور تمام چیزیں، اللہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ دوسرا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے مشکل میں اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی مدد تمہارے سامنے حاضر رہیں گی۔ تیسرا فرمایا جب تم کوئی سوال کرو اے بچے تو اللہ سے کرنا، جب جو ہے مدد طلب کرو اللہ سے کرنا۔ یاد رکھو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے، نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے، اور پوری دنیا بھی جمع ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ پھر فرمایا خوشحالی میں اسے یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھیں گا۔ یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں نہیں ملنے والی تھی، اور جو چیز تمہیں مل گئی اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے، اور جو آسانی تنگی کے ساتھ ہے۔ کتنے پیارے پیارے احکام سنائے بچے کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی میں اس کو سمجھ گیا۔ ایک روایت میں آپ نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اے عبداللہ جب تمہیں نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جوتے کا لیس تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ بچے کو توکل اور اللہ سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے، عقیدے کی تعلیم۔ اسی طرح 8ویں چیز، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار، یہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے ماں کا کردار، اس لیے کہ ماں ہی اصل اس کا مدرسہ ہے۔ ماں جیسی ہوں گی بچہ ویسا ہوگا، ماں دیندار تو بچہ دیندار۔ ایک ماں جو نمازی ہے اس کا ننھا منا 2-4 مہینے کا بچہ جو رینگنا سیکھتا ہے ماں کو سجدے میں گرتا ہوا دیکھ کے خود بھی سجدے کرتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ تو وہی ننھا منا جب ماں کو جھوٹ بولتے ہوئے سنتا تو جھوٹا بھی بن جاتا ہے، چغل خوری کرتے ہوئے سنتا فون پہ تو چغلی کرنے والا بن جاتا ہے، دھوکہ دہی کرتے ہوئے سنتا تو دھوکے باز بن جاتا ہے، دنیا پرست دیکھتا ہے تو دنیا پرست بن جاتا ہے۔ تو ماں کو دین پر ہونا اپنے بچوں کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ بچے ماں کو دیکھ کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے بڑی خوب بات کہی، ماں بچے کا پہلا مدرسہ اسکول ہے۔ اگر یہاں وہ پاس ہوا تو آگے کامیابی، یہاں فیل ہو گیا آگے کوئی مدرسہ اور اسکول کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ بچے کی تربیت، صحابہ کے تو واقعات اتنے پڑے ہیں، ان گنت واقعات، کہ کیسی ماؤں نے کوشش اور تکلیفیں اٹھائی اپنی بچوں کی تربیت میں، جبکہ ان کے والد
بچے کا باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا تھا ساری زندگی. یہ مائیں صحابیہ تربیت کر رہی تھی ان بچوں کی، صحابہ کی اور صحابات کی. یہ بڑی اہم چیز. تو ماں کا کردار سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. اور میں کہوں گا ماں کو اس بات کو، اپنے کردار کو صحیح سے نبھائے، اور اس بات کو بھی یاد رکھے اپنے بچے کو لاڑ میں کبھی نہ سڑائے. بچے سے محبت الفت کرنا ضروری ہے، لیکن اتنی نہ کرے کہ وہ خراب ہو جائے، اس کی زندگی بگڑ جائے. جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں، اسے سونے کا نوالا کھلاؤ، لیکن کڑوی نظر سے دیکھو اس کی ہر چیز کو، کڑی نظر رکھو اس کے اوپر ہر چیز پر، تاکہ اس کی تعلیم و تربیت تو صحیح سے یاد رکھیے. ورنہ اگر ماں بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی بیوی مثال ہے کہ ان کا بیٹا ایمان نہ لایا، اور ماں سدھر جائے تو انس بن مالک مثال ہے کہ ایمان لا اپنے والد کے نہ کہنے کے باوجود بھی. تو ماں کی تربیت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے اور بڑا اہم مرحلہ ہے. اس بات میں اس لیے میں نے شروع میں لے لیا کہ بیوی کا انتخاب ہو دینداری کے بنیاد پر. اب آئیے 9واں پوائنٹ، بچے کی تربیت میں والد کا کردار. ماں کے کردار کے بعد، ماں کی ذمہ داری کے بعد پھر والد کی ذمہ داری آتی ہے. اور والد کی ذمہ داری اور اس میں استاد کی ذمہ داری، اسکول کی ذمہ داری بھی ہم ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈری ہے. والدہ کی تربیت کے بعد والا مرحلہ، یہ بات یاد رکھیے. والد کیا کریں گا؟ اللہ نے والد کو، مرد کو ذمہ داری دی حلال رزق کمانے کی. تو ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھ کر تو تربیت بہت کم کر پائیں گا، کرنا تو ہے لیکن کم کر پائیں گا. لیکن والد جو ہی شام میں گھر میں داخل ہو، بچے سے سوال کرے بیٹا صبح سے کیا ہوا، والدہ کو تنگ تو نہیں کیا، اسکول برابر گئے تھے، مدرسہ گئے تھے، عربی میں کیا سیکھے، اسکول میں کیا ہوا، دن بھر کیا کیا، چلو مجھے یہ سناؤ، مجھے وہ پڑھ کے دکھاؤ، ایک کتاب بتاؤ، فلاں کرو. تو گویا ماں ایک ٹیچر کی جیسی محنت کریں گی بچے پر، اور والد آ کر انسپیکٹ کریں گا اور چیک کریں گا کہ کیا ہوا، انٹروسپٹ جس کو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہوا آج اس نے کیا کیا. سمجھ رہے آپ؟ ورنہ بہت سی بار والد بولتا میری ذمہ داری نہیں بھائی، تمہاری ماں کی تھی، تمہاری ماں نے تم کو بگاڑ دیا. نہیں، آپ کی بھی ہے، اس لیے کہ ماں تو کوشش کریں گی، آپ کو چیک رکھنا ہے. اگر والد کا چیک نہ رہا تو پھر ماں کی کتنی بھی محنت ناکارہ ہو جاتی، اس لیے کہ بچہ بگڑ جاتا ہے. ابا تو کچھ نہیں بولتے، امی مارتے تو نہیں، محبت کرتے، لہٰذا میں کچھ بھی کروں گا. تو باپ کی بھی جو ہے تربیت کا بڑا اہم وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے ایک مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی اپنی بچوں کی تربیت کی. اسماعیل علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی آخری وقت ہے زندگی کا. قرآن میں سورہ بقرہ میں آیتیں آئی کہ یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کی بلا کر پوچھا بچوں سے، اے میرے بچوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ دیکھیے ایک باپ کیسا فکر مند ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی آل اولاد کس کی عبادت کریں گے. تو کہا ہم آپ کے رب ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب کی جو ہے عبادت کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہے والد کا کام. یا پھر تیسری اگر مثال لینا ہے اور تو لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان اٹھا لیجئے، کیا پیاری پیاری نصیحت ہے. لقمان علیہ السلام نے جو ہے اپنے بچے کو کی، اور کیسی اچھی اچھی باتیں بتائی. وقت نہیں ہے تو والد بھی وہ رول ادا کرے. ابراہیم علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ لقمان علیہ السلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں دیکھ کر جو ہے ویسی تعلیم و تربیت کرنا ہے. تو والد کا کردار. اس کے بعد جو ہے 10واں نقطہ اور پوائنٹ ہے بچے کی تربیت میں اسکول اور درسگاہ کا کردار. اسکول اور درسگاہ. آج اسکول کا اور مدرسے کا کیا حال ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم کے اندر بھی مسلمان پیچھے نظر آ رہے ہیں، جس کو عصری تعلیم کہتے ہیں. اور دینی تعلیم کا کیا حال ہے مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. کہ اگر کسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ سوال کر لی جائے چند، تو جواب نہیں دے پاتا ہے. قرآن میں کتنے سورے پوچھ لیے تو وہ کہتا ہم کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے کیا. سمجھ رہے آپ؟ تو بنیادی چیزیں نہیں پتہ ہے. تو ہمیں یاد رکھیے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے مرحلے میں اسکول اور مدرسے کی تعلیم بڑی اہم ہے. اس لیے کہ ماں کی تعلیم، پھر گھر اور والد اور گھر کی تعلیم کے بعد اسکول کی تعلیم تیسرا اسٹیج ہے. 3 تعلیم کے مرحلے. پہلا تعلیم کا مرحلہ ماں، دوسرا تعلیم کا مرحلہ والد اور گھر کے دوسرے رشتہ دار، دادا دادی نانا نانی جن کے ساتھ رہتا ہے، اور تیسرا ہے اسکول یا مدرسہ. آج اسکول اور مدرسوں میں کیا ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں؟ اگر تھوڑے بہت لوگ بھیج بھی رہے تو اسکول کو بھیج رہے ہیں. مدرسوں کا تو حال بہت ہی عجیب ہے. وہاں تو ہم کو فکر ہی نہیں ہے. جو کچھ فکر ہے تھوڑی بہت اسکول کی ہے، کون سے اسکول میں جائیں گا، اسٹیٹ بورڈ میں جائیں گا، CBSE میں جائیں گا، انگلش جائیں گا، اردو جائیں گا. لیکن مدرسے کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. جاتا ہے تو جا، نہیں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں تمہارے بچے کو ناظر قرآن بھی نہیں آتا، تب ہم بولتے رہے ہم تو پڑھانا ہی بھول گئے، اس کو ہم نے انگلش میں ڈال دیے تھے، ٹائم ہی نہیں ملا، بڑا ہو گیا، آپ سیکھتا نہیں ہے، فلاں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم سے اور سب سے افضل اس میں قرآن کا علم نہیں دیتے ہیں
تو گویا آپ دنیا کا کوئی علم دے دے، آپ نے اس کی آخرت تو خراب کر دی، یہ بات طے ہے۔ کوئی علم دے دے، پھر ڈاکٹر تو ہے سب سے اعلیٰ لیکن عربی نہیں پڑھنا جانتا، اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا، کیا فائدہ ایسی ڈاکٹری کا جس میں اللہ کا کلام جس کو پڑھنا نہ آتا ہو۔ انگلش میں تو ایسا ماہر کہ فر انگلش بولتا ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو مشکل ہی مشکل پیدا ہو جا رہی۔ ناظرے کی بات کر رہا ہوں، عربی میں سمجھنا ایک دوسرا مرحلہ ہے، چونکہ ہم لوگ غیر عربی ممالک میں رہتے ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو وہ ایک الگ مرحلہ ہے، صرف ناظرے کی بات ہو رہی ہے۔ اسکول کے حد تک تو بھی جا کر چھوڑا جاتا ہے، مدرسے کو تو کبھی پوچھا بھی نہیں جاتا گیا یا نہیں گیا۔ اور فرق کر دیا ہم نے تعلیم میں، اور تھوڑا بہت ذہن جو لگاتے ہیں اسکول کی طرف لگاتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف تو کوئی رجحان ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو خوب اسکولی تعلیم بھی دلائیے، کوئی مسئلہ نہیں، انگلش میں ڈالیے، اردو میں ڈالیے، مراٹھی میں ڈالیے، اسلام کوئی زبان سے باہر نہیں رکھتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ میں مکتب میں، مدرسے میں، یا آپ جو بھی نام سے بلاتے ہیں، وہ ٹیوشن بولتے ہیں عربی کا، وہاں ضرور بھیجیے اور خوب اعلیٰ تعلیم دیجیے، اور اس کے لیے خوب مال بھی خرچ کیجیے۔ نہیں تو اسکول کی فیس تو 500 روپے مہینہ، 1000 روپے مہینہ، ایسے بھی اسکول اورنگ آباد میں جن کی فیس 55,000 روپے مہینہ بھی ہے، مسلم بچے جاتے ہیں، اللہ اور دے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربی کی تعلیم کا کیا؟ یہاں تو لاکھوں روپیہ، مطلب 7-7.5 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں بچے کی تعلیم پر، اور یہاں عربی کی تعلیم کیا؟ مولوی صاحب ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد مولوی صاحب کو تقوی یاد دلاتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا لیں گے آپ؟ مولوی صاحب بول رہے 600 روپے تو کم از کم مہینہ لوں گا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، تم کو ڈر نہیں ہے کیا؟ قیامت دن کیا آؤں گا تمہارا، مطلب گویا پورا تقوی، پورا ڈر ان کے لیے ہی، مولوی صاحب کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں کچھ بھی۔ چلو حساب میں کر دینا 300 میں، ارے شرم کرو، اسکول کے اندر وہ کلام پڑھنے کے تم اس سے زیادہ دیتے ہو جو کلام دنیا میں ہی کام آ کے ختم ہو جائیں گا، آخرت کی تعلیم دینے والے کو تم یہ حال کرتے سلوک نہیں جان دو۔ بولے استاد کے پاس بھیجنا نہیں، آدمی کے، مرد کے پاس، مولوی صاحب بہت لیتے، وہ استاد نہیں ہوتے نا، خالہ گلیوں میں بیچاری جو عورتیں پڑھاتی ہے، اور بہت سستے میں 150 میں کام ہو جاتا ہوں۔ تو کیا حال بنا دیا ہم نے دینی تعلیم کا؟ کیا یہ ہے دینی تعلیم؟ یہ اس کی اہمیت اللہ کے کلام کی؟ ارے خرچ کیجئے اس پر، یہ سب سے بہترین چیز ہے جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں بچوں پر۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کے لیے، اس کی تفسیروں کے لیے، اس کے ترجموں کے لیے، اس کے چھاپنے کے لیے، اس کا جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ ہے۔ تو اولاد کی تعلیم میں درس کا اور اسکول کا کردار، تو اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالیے، ایسے اسکول جو اس کو با اخلاق با ادب بنا اسلام کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے عیسائیوں کے اسکول میں ڈال دیا اور پورا عیسائی بن کے آ گیا، گھر میں تو دینی تعلیم ملی نہیں اور عیسائیت قبول کر کے آ گیا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے اسکول کا انتخاب کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک سلیکشن مال خرچ کر کے اس کا عقیدہ اور اس کی تمام آخرت ہم بگاڑنے والے نہ بن جائیں۔ اسی طرح بچے کی تربیت اور تعلیم میں، بس خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، 11واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ، بچے کی تربیت میں دوست اور احباب۔ یہ والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے، آپ خود اس کے فرینڈز سلیکٹ کریں گے، دوست اور سہیلیاں سلیکٹ کریں گے۔ اسکول کے اندر جاتا ہے تو آپ بتائیں گے کن کے ساتھ رہیں گا، کن کے ساتھ نہیں رہیں گا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ورنہ ایک خراب دوست، ایک خراب سہیلی آپ کی پورے زندگی بھر کی محنت کو خراب کر دیتے ہیں۔ جس کو وہ کہتے ہیں نا، ایک تالاب میں گندی مچھلی آ جائے تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، یاد رکھیے، ماں باپ کو فکر مند ہونا ہوگا کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، گاڑی اگر 2 ویلر ہے تو کہاں پیٹرول خرچ کرتا ہے، کالج جاتا ہے تو کیا واقعے میں جاتا ہے، بچی ہے تو کیا کرتی ہے، یاد رکھیے بڑا اہم ہے، ورنہ برے دوست اور سہیلیاں انسان کی زندگی بگاڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور امام بیہقی نے الایمان کے اندر اس جو ہے روایت کو نقل کیا، حسن درجے کی حدیث، آپ نے فرمایا، کہا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم کسی بھی فرد کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، آدمی اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آپ نے فرماتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے وہ کس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں اس کی فکر آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک عربی شاعر نے یہ بات کہی، اور وہ کہتا ہے، آدمی کے اخلاق کے بارے میں نہ پوچھو، اس کے دوست کے اخلاق کے بارے میں پوچھو، جیسا دوست ہوگا ویسا وہ ہوگا۔ انگلش میں ایک مثال بھی دی جاتی ہے، برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، ایک جیسے پرندے، ایک جیسے پنچھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اس کا انتخاب کریں گے۔ 12واں پوائنٹ، بچوں کی تربیت میں کھیل کود کا بڑی اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارے بارے والدین ایک غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں بتاتا ہوں۔ اپنے بچوں کی تربیت میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے جو سنت کے خلاف بھی ہے، ہم ہر چیز میں بچے کو یہ بولتے ہیں کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے نہیں بتاتے۔ یہ مت کھاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ مت اٹھاؤ،
وہ مت رکھو، وہاں مت بیٹھو، وہاں مت جاؤ، ان کے ساتھ مت رہو، ان کے ساتھ مت کرو. جبکہ سنت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کو کسی چیز سے منع کرتے تو فوراً اس کا الٹ کہہ دیتے، اس کا مطلب حل بتا دیتے. یہاں مت تھوکو، یہاں تھوکو، ایسا مت بیچو، یہ سود ہے، ایسا بیچو، فوراً بتاتے تھے. تو ہم کیا کرتے؟ صرف نہیں. تو بچہ کیا ہوتا ہے اس سے معلوم آپ کو سائیکولوجیکلی، امی ابا سے کچھ نہیں پوچھنا، ان کو کچھ بھی پوچھے تو بولتے مت کرو. اب کیسا کریں گے آپ؟ بیٹے یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، وہاں مت کھیلو، یہاں کھیلو، وہاں نہیں جانا، یہاں جانا، یہاں مت لکھو، یہاں لکھو، یہ مت چلا کرا کرو، یہ کرا کرو، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ عادت اچھی ہے. فوراً الٹرنیٹ دیجیے ان کو. ورنہ بچہ سوچتا ہے مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو، پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہر چیز تو ہمارے والدین مت کرو بولتے. اور پھر اگر بچہ کچھ نہیں کر کے بیٹھا تو پھر ایک الگ تانا رہتا، کچھ بھی نہیں کرتا میرا بچہ. پھر بولتا ابھی تو ہر چیز سے روک دی، پھر بولتے کچھ نہیں کرتا میں. کیا کرنا ہے؟ فوراً حل دیجیے جب اس کو کہتے یہ مت کرو بول کر. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اسپورٹس کھیل کود کا بڑا اہم، اس لیے کہ چھوٹے بچے اور ان کے جوان بالغ ہونے تک 13 14 15 سال کی عمر تک بہت پھرتیلے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں طاقت توانائی ہوتی ہے، اور صحیح کھیل کے ذریعے اس طاقت توانائی کو استعمال کرے. صحیح کھیل، ورنہ آپ نے ایک کھیل میں لگا دیا 12 گھنٹے کھیل رہا ہے. 12 گھنٹے کوئی کھیل ہے یہ؟ 2 3 نمازیں جاری ہے، روزے چھوٹ رہے اور کھیل کھیل رہا ہے. ایسا کھیل جو تھوڑی دیر چلتا اور ختم ہو جاتا ہے. جیسا مثال کے طور پر فٹ بال آپ نے کھیلا، تھوڑی دیر کا گیم اور اتنا آدمی تھک جاتا ہے، پوری جسمانی کثرت ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی. ہاکی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ایک ایسا گیم کھڑا ہے، بال آئیں گا تو کریں گا، پتہ نہیں کب آ رہا اور کیا ہو رہا. اور 12 گھنٹے، پہلے 3 دن چلتا تھا، پہلے 5 دن تھا، پھر 3 دن ہوا، ابھی 1 دن کا بھی اور ابھی تھوڑا شارٹ ہو گیا. لیکن بہرحال یہ کوئی گیمز نہیں ہے. صحیح کھیل جس میں جسمانی کثرت ہو، ذہن لگائے، آگے بڑھنے کی اس میں جستجو جاگے، جسم اس کا تیار ہو، یہ کھیل صحیح کھیل ہوتا ہے. سمجھ رہا؟ تو صحیح کھیل کی عادت ڈالیے تاکہ ان کی جسمانی قوت توانائی جو زیادہ ہوتی ہے، ایکسٹرا انرجیز برن ہو جائے، ان کی ختم ہو جائے. رکھیے اس چیز کا خاص طور سے نظم ہونا چاہیے کہ بچوں کے، ہمارے گھروں میں صحیح کھیل کود کا نظم نہیں ہونے سے بچے کہیں بھی جاتے ہیں، کھیل کود کرتے نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو. 13ویں چیز، بچوں کے درمیان انعامی مقابلے کروائے. اب انعامی مقابلے تو بہت بڑا کوئی کمپٹیشن نہیں کرانا ہے آپ کو. گھر میں آپ کے بچے ہیں، بھائی کے بچے، بہنوں کے بچے، چلو بھائی 2 4 5 10 بچے مل گئے، کل جو سورہ فاتحہ آ کر سنائیں گا اس کو ایک کیڈبری ملنے والی ہے. دیکھیے آپ بچے جستجو میں کیسا سورہ فاتحہ یاد کر کے آتے. کل آج جو سورہ رحمان کی 3 آیتیں یاد کر کے آ جائیں گے اور کل میرے کو سنائیں گا، میرے سے آگے کی چاکلیٹ لے لے، جو بھی سنائیں گا. دیکھیے بچے کتنے جلدی جائیں گے سورہ رحمان. والدین کو بولیں گے جلدی جلدی سکھاؤ، اس لیے کہ کل چچا، ماموں، تایا، فلاں صاحب کیڈبری دینے والے ہم کو، اس لیے ہم کو سیکھنا ہے. مسابقے ایسی چیز جس کے بعد انعام ہو. اور چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر قرآن سیکھنے کے معاملے میں، دعاؤں کی یاد کرنے کے معاملے میں، ادب اور اخلاق کے معاملے میں، کہ آج جو دن بھر ادب سے رہیں گا شام میں اس کو ابا کی یہ دیں گے. تو دیکھیے بچے کیسا سیکھتے ہیں. تو ان میں مسابقے کرائیے، چھوٹے چھوٹے، قرأت کے ہو سکتے ہیں، سیرت کے ہو سکتے ہیں، حفظ کے ہو سکتے ہیں، دعاؤں کی یاد کرنے کے ہو سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو ضرور وہ کرے. اسی طرح 14 پوائنٹ، بچے کی تربیت میں ایمانیات، اس کا اہتمام کیجیے. اس کو توحید پرست، شہادت جس کو بولتے ہیں، کلمہ، اس کے بعد نماز کا اہتمام کروائیے. روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تمام چیزیں یاد رکھیے ہمیں کرانا ہے. آج معاملہ یہ تو ٹھیک ہے بھائی ہم توحید پر مسلمان ہیں، لیکن نمازوں کا کیا حال ہے؟ نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک محلے کی آبادی 4000، ایک محلے کی آبادی 2000، مسجدیں 2، اور مسجد میں مصلی کتنے؟ 20 ادھر اور 20 ادھر، 40. 2% لوگ ہیں یہاں، باقی کہاں ہیں 98% لوگ. اور یہ بھی میں عام نمازوں کہہ رہا ہوں، فجر کے اندر تو وہ 2 4 4 ہو جاتے دونوں طرف، 2% بھی نہیں رہتے. کیا حال ہے؟ نمازوں کی پابندی بڑے کریں گے تو بچے پابندی کریں گے. ماں باپ یا باپ گھر میں بیٹھ کے بچے بولے چلو نماز کو جاؤ، تو بچہ گھر سے نکلتا گھوم کے آ جاتا. آپ پوچھیں گے بیٹے ابا نے تو نماز کو بھیجے، تو بولتا ابا خود نہیں جاتے، ہم کو بول رہے ہیں نماز کو جاؤ. ماں باپ کو جس چیز پر بچے عمل کرتا دیکھتے ہیں وہ عمل وہ خود بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا والدین خود نماز پر عمل کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کے لیے کوشش اور تڑپ ان کی ہو، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اخلاقیات، مطلب تمام چیزیں، اخلاقیات، تعلیم، تربیت، تمام چیزیں والدین کو کرنا ہے. اور بچوں کو جو ہے ایمانیات جو ہے اس کی تربیت دینا، اسلامی احکامات سکھانا ہے. 15واں پوائنٹ، بچے کی تربیت کا بڑا نازک مرحلہ. بچہ بڑا ہو گیا، ہائر اسکول میں چلا گیا، یا پھر آپ کہیے کالج میں جا رہا ہے. یہ بہت نازک مرحلہ ہے تربیت کا. یہاں زندگی بھر کی محنت فائدہ بھی دے سکتی ہے اور رائے گاہ بھی جا سکتی ہے. اگر یہاں صحیح گائیڈ لائنز اس کو ہائی اسکول یا کالج میں جانے سے پہلے نہیں دیے گئے. آج انٹرنیٹ کا ماڈرن ورلڈ ہے،
ایک زمانے میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی جو برائیاں دیکھی نہیں جاتی تھی، 10 روپے کے ریچارج پر وہ برائیاں گھر بیٹھے دیکھی جا سکتی ہے۔ سر نے اس سے پہلے بتایا، تاکید بھی کی کہ کیسا استعمال ہو اس کا۔ وائی فائی اور انٹرنیٹ کا دور ہے، برائیاں عام ہو چکی ہے۔ بہت محنت کرنا والدین کو اس کالج والے نازک مرحلے کے اندر، ورنہ اس مرحلے میں جانے کے بعد اچھوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا گیا، برائی میں ملوث ہوتے دیکھا گیا، ان کی شہوت پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، جسمانی اعتبار سے جو ہے ان کو اپنے آپ کو ختم کرتے اور ضائع کرتے دیکھا گیا، منشیات کے چکر میں، نشوں کے چکر میں جا کر، عشق مزاجیوں کے چکر میں جا کر اپنا دین اور ایمان اور والدین کی پوری عزت اور مال اور دولت کھوتے ہوئے دیکھا گیا، ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری برائیاں تو یاد رکھیے۔ میں یہ کہوں گا جب آپ کا بچہ کالج میں جا رہا ہے اسے حقیقت میں بتائیے، لڑکی ہے تو پردے کی اہمیت، لڑکا ہے تو اس کو بتائیے کہ جو ہے کون اس کے دوست بنیں گے کون نہیں بنیں گے، ان کو بتائیے اسلام کیا چاہتا ہے بچوں آپ سے، کہ آپ بڑے اب کالج میں جا رہے ہیں، تم اعلیٰ تعلیم حاصل اس لیے کر رہے ہو کہ ایک اچھے انسان بنو، حلال روزی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے تمہاری یہ تعلیم، لہٰذا اس کے لیے جا رہے ہو، تم وہاں کینٹین میں بیٹھنے، عشق مزاجیہ کرنے، لڑکیاں لڑکوں کو دوست بنانے اور لڑکے لڑکیوں کو دوست بنانے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے نہیں جا رہے ہو بچوں۔ یہ ہے، اور نکاح تو ایک ایسا عمل ہے جو ہو ہی جاتا ہے زندگی میں، یہ کام کالج میں کرنے کی چیز نہیں ہے، ورنہ اپنی جوانی، اپنی عزتیں، اپنا مال برباد کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کالج لائف کے اندر۔ تو مہربانی کر کے والدین بچے جب کالج جا رہے ہیں ان کی ویسی تربیت کرے کہ جب کالج جائے تو اس کے فتنے اور فساد سے بچتے رہے۔ اور آخری پوائنٹ 16واں، وہاں کہ میں رک رہا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اپنے بچوں کا جتنے جلد ہو سکے اتنے جلد نکاح کر دے، خاموخواہ نکاح میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ خاموخواہ نکاح میں تاخیر بہت برائیوں کی جڑ اور وجہ بنتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے ہمارے سماج میں 25 اور 30 سال میں نکاح ہونا تو ایک عام بات ہو چکی ہے، ایک دم 25-30 سال تو کوئی بات ہی نہیں، اور کبھی کبھار تو 30 سے بھی تجاوز، اس سے بھی زیادہ عمر ہو جاتی جب نکاح ہوتا تو بہت سارے لوگ جب شادی میں آتے تو مبارکباد دیتے تھے، بچے کو بولتے بیٹے تھوڑے دن کے لیے کائی کو چپ، اب ختم ہونے آئی زندگی، 60 سال کی ایوریج ایج ہے، 30 سال گزار چکے ہو اب شادی کر رہے ہو، اور واقعی میں مرحلہ بھی نہیں ہے، ابتدائی مرحلے میں جوانی کے جتنے جلدی ہو سکے نکاح کر دیجئے، اس کے بڑے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے، نہیں ابھی کمائیں گا تو ہم دیکھیں گے، کمانا بھی ہے یاد رکھیے، لیکن بوجھ تو ڈالو تو پتہ چلے گا کمائیں گا یا نہیں کمائیں گا، پہلے سے انداز لگا رہے نہیں کماتا لگتا، نہیں کما رہا لگتا ہے اور نہیں کماتا ہے۔ پہلے لوگوں کی جلدی نکاح ہوتے تھے تو جلدی ریٹائر بھی ہوتے تھے، اس لیے کہ بچے جلدی جلدی بڑے ہوتے تھے۔ اب 30 سال میں نکاح ہوں گا تو بچہ اس کے ساتھ اس کے برابری میں آنے کو 18 سال ہونے کے لیے وہ اس کی عمر کتنی ہو جائیں گی؟ 48-50 سال کا ہو جا رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، جلدی سے جلدی، صرف لڑکیوں کا نہیں لڑکوں کا بھی نکاح جلدی کیجیے۔ بہت سی والے بولتے ہیں ہم تو لڑکی کا نکاح بھی کرنا چاہ رہے آج، تو میرا یہ سوال ہے ہر شہر میں اگر آپ بولیں گے آپ کی لڑکی کا نکاح نہ، یہ بول رہے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا، وہ بول رہے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا ہے، تو کس سے کریں گے ان کا نکاح؟ کہ تو سب بولے لڑکی کا پہلے کرنا، لڑکے کا نہیں کرتے۔ جس کو نکاح کا پیغام آئے اس کا نکاح کر دیجیے، لڑکا ہو لڑکی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اوپر کچھ بھی نہیں شریعت میں یاد رکھیے، شریعت میں کوئی اصول نہیں کہ بڑے کا پہلے ہو چھوٹے کا، جس کو آئے بالغ ہے شادی نکاح کر دیجیے، نکاح کو جلد سے جلد کیجیے۔ اور پھر نکاح کس بنیاد پر ہو؟ دینداری کی بنیاد پہ انشاءاللہ پھر ایک سائیکل شروع ہو جائیں گی، دینداری کی بنیاد پہ نکاح اور پھر ایک مرحلہ۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا میں جہاں سے شروع کروں گا وہیں آ کے ہماری سائیکل ختم ہو جائیں گی، نکاح سے شروع کروں گا، نکاح پہ لا کے بات ختم کر دوں گا۔ اب ایک سوال، اس کا جواب اور بات میں ختم کرتا ہوں۔ ہم نے سب کچھ کیا پھر بھی ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہم نے ساری پابندی کی، مولوی صاحب یہ سکھایا وہ سکھایا، عربی ڈالا، مدرسہ ڈالا، اسکول ڈالا، فلاں کیا، پھر بھی بچہ بگڑ گیا۔ تو آئیے بگاڑ کی سب سے بڑی جڑ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ عزیز، پھر آپ باقی چیزیں سمجھ جائیں گے۔ بگاڑ کی سب سے بڑی جڑ وہ جان لے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں۔ بگاڑ کی سب سے بڑی جڑ وہ ہے جس کو آپ نے اپنے حلال کمائی سے 10 20 25 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے لا کر دیوار پہ ٹانگا ہوا ہے، اور پھر 5-6 ہزار روپے خرچ کر کے اوپر ایک لگایا ہوا ہے، اور ہر مہینے 250 سے لے کر 50-500 تک ریچارج کرتے ہیں، اور پھر اس کو بیٹھ کر بتاتے ہیں اور بولتے بیٹے ایسا بننا ہے تم کو، عربی آدھا گھنٹہ، اسکول 5 گھنٹہ، اور ٹی وی زندگی بھر، خالی وقت کیا ہے؟ ٹی وی ہے۔ حالت تو یہ ہو گئی ٹی وی کی، اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی، انٹرنیٹ بھی ایک میڈیم ہی ہے، میڈیا ہے قسم کا، اس پہ بھی ٹی وی آتی ہے۔ حالت تو یہ ہو گئی کہ میں تو عام زبان میں کہتا ہوں
6 بجے سے یا 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک تو بیویوں کو شوہر بھی برا لگتا، ارے کائے کو آتے ماں دیر سے آؤ جاؤ، تو 7 سے 10 تک تو پرائم پروگرامس آ رہے ہیں، اور شوہر آ جائیں گا تو پھر اب اس کو دیکھو، اس کو چائے بناؤ، اس کی صورت دیکھو، تم لیٹ آئے تو اچھا ہے نا شوہر 10 بجے کے بعد آؤ جاؤ، پرائم ٹائم ہے ہمارا، یہ تو ریموٹ کنٹرول، اور ہم بس میں اور میرا ریموٹ ہونا چاہیے اس ٹائم پر. تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیچ میں ہے، بچے بازو بیٹھے ہیں، اور ماں لگا رہی ہے ایک پکچر، ماں دیکھ رہی ہے ایک پکچر، بچے پکچر سے سیکھ رہے ہیں، چونکہ جو بچے وہی چیز پہ عمل کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بچہ سوچا اچھا امی نے یہ دکھایا نا تو ہم کو بڑے ہو کر یہی کرنا ہے. پھر بولتے ارے بڑے ہو کے بچی بھاگ گئی، میں نے تو اتنی محنت کی، گڑگڑائی تھی، منت مانگی تھی جب پیدا ہوئی، پھر بھی بھاگ گئی کیوں؟ تو ماں تم نے جو دکھایا نا بہت خطرناک تھا، اس نے اس کا اثر لے لی، گولی کھلایا تو ایسا ہوتا تھوڑی سی، آپ 3 گھنٹے کا ڈوز دے رہے اس کو ایک دن میں، ایسا بھاگنا، ایسا افیئر کرنا، یہ ہوتا فلاں ہوتا. نہیں مولوی صاحب ہم تو ٹی وی پہ کبھی کوئی ایسی نہیں دیکھتے، ہم تو گھریلو پکچر دیکھتے. واہ 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 واہ، یہ گھریلو پکچر کیا رہتی میرے کو آج تک نہیں سمجھا. مطلب گھریلو پکچر بولتے کیا رہتا، مطلب میرے سمجھ میں نہیں آیا. پہلے ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہفتے ایک دن پکچر آتی تھی، تو پہلے سے آ کر اعلان ہو جاتا تھا محلے میں اب کے ہفتے گھریلو پکچر ہے. ہم کو لگتا گھریلو بولے تو ہمارے گھر کے کیریکٹرز رہتے ہوں گے شاید اس کے اندر، گھریلو بولے تو کیا ہے، نہیں مطلب گھریلو بولے تو بہت زیادہ سین نہیں رہیں گے اس میں، ایسے ویسے بچے بھی دیکھ سکتے ساتھ میں. کیا ہے یہ سب؟ اور آج بیاہی ٹی وی پر ایسی ہے کہ ایک سین آپ کا بچہ اگر اکیلے میں دیکھ لیں گا تو اس کی جوانی، اس کی پاکیزگی، اس کی صحت سب کچھ برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اور آپ نے تو اپنے کمروں میں پرائیویٹ ٹی وی لگا کے دیا ہے ان کو، پرائیویٹ ٹی وی، سبحان اللہ. پھر بولتے میں نے سب کچھ کیا، بچہ کیوں بگڑ گیا؟ آپ نے سب کچھ کیا ہی کہاں، آپ نے ایک طرف سے صاف پانی بھرا تو دوسری طرف سے نالی کے پانی کو پورا راستہ رکھا اندر آنے کے لیے. نالی کا پانی کو بند کرو تو صاف پانی بھرو تو ہاؤس میں صاف پانی ہوگا. تو سب سے بڑی جڑ برائی کی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی نسخہ کام نہیں آنے والا آپ کو، اور کوئی حکیم آپ کو یہ نسخہ نہیں بتا سکتا کہ بچے کیسے سدھرے. سب سے پہلے ٹی ویوں کو گھر سے نکالیے، اس شیطان کو بند کیجیے، ورنہ امید مت کیجیے کتنی ہی کوشش اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی کبھی آپ کے بچے اچھے نکلیں گے اور ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. کہ تو بچے پڑھتے ہیں اور پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کا اثر لیتے ہیں، اور دکھا رہے کیا آپ ان کو؟ نہیں ہم تو خالی نیوز کے لیے دیکھتے. کائے کی نیوز؟ آپ کا گھر خود نیوز بن جائے گا تھوڑے دن میں اگر آپ نے ٹی وی نہیں بند کیے تو. سمجھ رہے آپ؟ نہیں ہم تو اسپورٹس دیکھتے. اسپورٹس کائے کا اسپورٹس؟ بال ادھر اور کیمرہ ادھر، کون سا اسپورٹس ہے یہ؟ اور آپ بچے کی آنکھ پہ کچھ پیپر رکھ رہے، ٹی وی کو بھاگ کے بند کر رہے، جب تک بولتا دیکھ لیا ہم نے آنٹی یہ کر رہی تھی. آپ بولو کیا کرتے آپ اس کو؟ اس نے سب دیکھ لیا. وہ ابو جب بھی وہ آتا نا آپ بند کر دیتے، کیوں؟ آنٹی جب وہ کرتے تو آپ بند کر دیتے. کیا لگا آپ دیکھیے کیا کر رہے آپ؟ اسپورٹس کے نام پر آپ آخرت خراب کریں بچوں کی، آپ نیوز کے نام پر آخرت خراب کریں بچوں کی. یاد رکھیے ٹی وی ایک ایسا میڈیا ہے جس کو بہت کنٹرول کی ضرورت ہے، کنٹرول نہیں ہوا تو بہت نقصان ہوتا ہے. تو میں کہوں گا اسلامک چینلز اگر ہو تو صرف ایسا ڈش لگائی جو اسلامک چینل ہی آتے ہو، باقی کچھ نہیں. ورنہ آپ بولیں گے 200 ایسے ویسے اور ایک اسلامک، تو میں کہوں گا وہ ایک کی وجہ سے 200 کا سودا نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے آپ؟ نہیں کیا جا سکتا. 100% اگر اپنا پرائیویٹ ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ کنٹرول ہونے والی چیز نہیں ہے. تو آپ کے لاکھ محنت کے بعد یہ بچوں کی اصلاح، بچوں میں سدھار، ان کی تربیت نہیں ہو سکتی اگر آپ نے ٹی وی کو بند نہیں کیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو، وہ خوب تعلیم یافتہ ہو، وہ دنیا میں آگے بڑھے، وہ آخرت میں آگے بڑھے، وہ حافظ اور عالم بنے اور وہ ایک اچھے انسان بنے اور دنیا میں خوب حلال روزی کمائے اور آپ کا نام کرے، تو سب سے پہلے ان کی تربیت میں اسلامی جو نقطہ نظر ہے، پوائنٹس ہے، ان کو ذہن میں رکھیے اور اس لعنت کو گھر سے نکالیے، بند کر دیجئے. ورنہ یہ کام اگر نہیں کیا تو پھر بچوں کی اصلاح اور ان کی تربیت ہو نہیں سکتی. اور میں یہ بات جانتا ہوں یہ کام کرنا مردوں کے لیے بہت مشکل ہے، کچھ مردوں کے لیے تو ناممکن ہے، اس لیے کہ ان کو بیگم سے پوچھ کے ٹی وی بند کرنا پڑتا. آپ جا کے جوش میں آ جائیں گے، آج بولیں گے آج سن لیا میں نے تقریر، ٹی وی بند. بیگم بولتی ہاں ٹی وی بند تو میں مائکے جا رہا، نہیں بیگم دوسری بھی لا دیتا، بیٹھو تم مت جاؤ کہیں، بیٹھو تم. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مردوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، چونکہ بیویوں سے پوچھ کے کام کرتے ہو نا آپ لوگ. لیکن ہماری بہنوں کے لیے بہت آسان ہے، صرف یہ کہنا اگر ٹی وی چلی تو کھانا نہیں پکاتی بولنا شام میں. بولیں گے ارے نہیں بیگم تمہارے لیے لایا تھا، تم نہیں بول رہے تو پھر کیا. اور اگر پھر بھی نہیں سنے تو روم میں نہیں آنا میرے بولنا آج سے، تو وہ خود سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بہنوں کے لیے بہت آسان ہے اگر اپنے بچوں کی آپ صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں. اور بھائیوں کو کوشش کرنا پڑیں گی، اس کے لیے کوشش کر کے دیکھیے. اگر یہ ٹی وی بند ہو جائیں گی تو آپ دیکھیے بچے ایسی تربیت پائیں گے جیسی آپ چاہتے ہیں. باقی برائیاں سماج سے اس سے آتی رہیں گی، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن ٹی وی والی برائی کی اصلاح کبھی کبھار زندگی بھر نہیں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اولاد کی تربیت کے کچھ نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور ان کی بگاڑ کی ایک اہم وجہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کی شکل میں اس پہ ہائی کنٹرول کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے.
اپنی بات کو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کے لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زرین خیالات قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کی تربیت کیسی کرے اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ آئے ہوئے یہاں پر تمام مائیں بہنیں، خواتین و حضرات اور خصوصی مہمان نوشاد سر، محمد عالم شفیع صاحب اور ہمارے بزرگ حاجی صدیق احمد صاحب کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریزیڈنٹ صدر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔